اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ 17ویں پارے کی سورہ انبیاء میں پہلی آیت۔ اس پارے میں دو صورتیں ہیں، سورۃ الانبیاء، سورۃ الحج۔ انبیاء کے مطلب ہوتے ہیں میسنجرز، نبیوں کی جمع ہے انبیاء۔ اس میں بہت سارے نبیوں کے متعلق اللہ رب العالمین نے آیات کو نازل کیا ہے، اس لیے سورت کا نام سورۃ الانبیاء ہے۔ لیکن سورۃ الانبیاء کی شروعات ہمارے اور آپ کی زندگی سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ لوگوں کے حساب و کتاب کا دن قریب آ گیا، وقت قریب آ گیا، اور لوگوں کی حالت یہ ہے کہ یہ لوگ غفلت میں الٹے سمت جا رہے ہیں، اعراض کر رہے ہیں، اس کی طرف دھیان نہیں دے رہے ہیں۔ ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون۔ اللہ کی طرف سے ان کے پاس جو بھی یاد دلانے والی چیزیں نئی نئی آتی ہیں، یہ اس کو اگر سنتے بھی ہیں تو ساتھ میں کھیلتے رہتے ہیں۔ اگر سنتے بھی ہیں وہم یلعبون تو کھیل رہے ہوتے ہیں۔ لاہیۃ قلوبہم، ان کے دل اصل میں کھیل کود میں لگے ہوئے ہیں۔ وَأَسَرُّ النَّجْوَىٰ، اور دل کی باتوں کو یہ چھپانا چاہتے ہیں۔ یہ ظلم کرنے والے لوگ ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ نبی، اس کو ماننا ضروری تھوڑی ہے، یہ تو تمہاری ہی طرح ایک انسان ہے۔ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، کیا تم جادو کی باتوں کو دیکھتے ہوئے جانتے ہوئے مان لو گے؟ تو یہ قیامت کا تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے اور کہا کہ حساب و کتاب کا وقت قریب آ گیا، لیکن لوگوں کی حالت یہ ہے کہ وہ غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30 میں اللہ رب العالمین نے کچھ سائنٹیفک باتیں بتلائی ہیں جس سے سائنسدانوں نے بھی استدلال کیا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما۔ کافر لوگ یہ بات کیوں نہیں دیکھتے کہ آسمان سارے کے سارے اور زمین آپس میں ملے ہوئے تھے، بس ہم نے ان دونوں کو جدا کر دیا۔ اس کا دو مطلب ہے، ایک تو سائنسدانوں نے مطلب لیا ہے، بعض مفسرین نے بھی وہ مطلب لیا ہے، وہ یہ کہ آسمان اور زمین پہلے ایک میں تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے دونوں کو جدا جدا کر دیا ہے، اور بعض لوگ اس کو بگ بینگ سے تشبیہ دیتے ہیں۔ لیکن قرآن کی دیگر آیات کی روشنی میں یہ مطلب زیادہ صحیح نہیں ہے۔ زیادہ صحیح اس کا مطلب صاحب اضواء البیان بتلاتے ہیں، مطلب یہ تھا کہ آسمان پہلے سے تھا، زمین پہلے سے تھی، لیکن آسمان سے بارش نہیں ہوتی تھی اور زمین سے غلہ جات نہیں اگتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آسمان بھی رکا ہوا تھا بارش کو لے کر، اور زمین بھی رکی ہوئی تھی غلہ اور اناج کو لے کر، تو میں نے دونوں کو حکم دیا اور دونوں کو، آسمان کو بارش کے قابل بنا دیا اور زمین کو اناج اگانے کے قابل بنا دیا۔ اور اس کے بعد اگلا جملہ ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ۔ پانی سے میں نے ہر زندگی والی چیز پیدا فرمائی، یہ چیز غور کرنے کی ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، پانی سے ہر زندہ چیز پیدا فرمائی۔ جس بھی چیز کے اندر زندگی ہے وہ سچ مچ پانی ہی سے پیدا ہوئی ہے، اور یہ اتنی بڑی سائنسی حقیقت ہے کہ آج تک کوئی اس کا انکار نہیں کر سکا ہے۔ بلکہ علماء تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، جنات کو اللہ نے آگ سے پیدا کیا، انسان کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا۔ لوگ یہ بات ہضم کر لے جاتے ہیں کہ ہاں انسان کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، اور وہ بھی چپکنے کھنکنے والی مٹی، تو ہو سکتا ہے اس کے اندر پانی کی ملاوٹ ہو، یا پھر اس مٹی سے جو اناج اگتا ہے اس میں پانی پڑتا تب اناج اگتا ہے۔ بہرحال انسان کی پیدائش میں پانی شامل ہے، اس کو لوگ مان لیتے ہیں،
لیکن علماء کہتے ہیں اس سے آگے یہ بھی آپ مانیے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہر وہ چیز جس میں زندگی ہے میں نے پانی سے پیدا کیا ہے۔ علماء کہتے ہیں فرشتوں کی پیدائش گرچہ نور سے ہوئی ہے لیکن اس کی بھی حقیقت کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کو بھی پانی ہی سے پیدا کیا گیا۔ جنات کی پیدائش گرچہ آگ سے ہوئی ہے لیکن قرآن کی آیت فرما رہی ہے کہ جناتوں میں بھی زندگی ہے، لہٰذا وہ بھی کہیں نہ کہیں ان کی اصلیت و ماہیت میں پانی ہی ملے گا۔ اللہ نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا۔ اس سلسلے میں ایک حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے بہت چہتے صحابی تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک دن میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا رأیتک طابت نفسی وقرت عینی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں ابو ہریرہ آپ کو دیکھتا ہوں تو میرے دل کو خوشی ملتی ہے اور میری آنکھوں کو ٹھنڈک مل جاتی ہے، دل سے میں خوش ہو جاتا ہوں، آنکھوں کو ایک طرح سے سکون میسر ہو جاتا ہے۔ اب یہ تعریف ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی کرتے ہیں۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فَأَنبِئْنِي عَن كُلِّ شَيْءٍ، اے اللہ کے نبی تو مجھے ہر اس چیز کے بارے میں بتائیے جو دنیا کے اندر پیدا کی گئی۔ سوال بہت لمبا ہے، ہر اللہ کے نبی سے حضرت ابو ہریرہ کا سوال کیا ہے؟ سو پلیز ٹیل می اباؤٹ ایوری تھنگ، ہر چیز کے بارے میں مجھے بتائیے۔ اب اللہ کے نبی کیا کیا ان کو بتاتے؟ تو اللہ کے نبی نے ان شارٹ جواب دیا، اسی آیت کو سامنے رکھتے ہیں، اور آپ نے فرمایا، ابو ہریرہ کل شیء خلق مما، ہر چیز پانی سے پیدا کی گئی ہے۔ لیو، ہر چیز کے بارے میں تمہیں بتا دیا میں نے، ہر چیز کس چیز سے نکل کے آئی ہے تمہیں بتا دیا، ہر چیز پانی کے ذریعے سے پیدا کی گئی ہے، جس کے اندر بھی زندگی ہے وہ پانی سے پیدا کیا گیا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو بیان کیا ہے۔ چونکہ یہ سورہ انبیاء ہے، اس میں نبیوں کے کئی واقعات ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے، اس کا بھی بیان ہے۔ لوط علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، بہت سارے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر بیان کیا ہے۔ ایک ایسے نبی جو قرآن کی دیگر آیتوں میں بہت ہی کم منشن کیے جاتے ہیں، لیکن اس پارے میں 17ویں پارے میں اور 23ویں پارے میں صرف 2 جگہ پر ان کا تذکرہ آیا ہے، ان کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ ہیں حضرت ایوب علیہ السلام۔ پورے قرآن میں صرف 2 جگہوں پر ان کو بیان کیا گیا ہے، ایک تو یہ سورہ انبیاء میں اور ایک 23ویں پارے کے 12ویں رکوع میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ نبیوں کا سلسلہ چل رہا ہے، اے نبی یاد کرو میرے اس پیغمبر کو بھی جن کا نام ایوب ہے، جب انہوں نے اپنے رب کو پکار کے کہا، یعنی دعا کرتے ہوئے کہا، ربی انی مسنی الضر، اے میرے رب مجھے تکلیف نے ٹچ کر دیا ہے۔ مس کے معنی ہوتے ہیں چھونا، میں تکلیف محسوس نہیں کر رہا ہوں، یہ تو چھوٹی چیز ہو گئی، اے اللہ تکلیف نے مجھے ٹچ کر دیا ہے، مجھے مس کر دیا ہے، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ایوب علیہ السلام نے اللہ کے سامنے شکایت رکھی اور اللہ تعالیٰ کے رحیم ہونے کو اپیل کیا کہ اللہ اب تو رحم فرما دی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام ایک وہ پیغمبر ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے ایسے انداز میں آزمایا کہ ایسے کسی نبی کو نہیں آزمایا گیا، بلکہ دادا آدم سے لے کر آج تک پوری تاریخ انسانیت میں کوئی ایسی آزمائش سے شاید ہی گزرا ہو جو حضرت ایوب علیہ السلام گزرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سیدنا ایوب کو 18 سال کنٹینیو اللہ تعالیٰ نے بیماری دے دی، ایک ایسی بیماری جس بیماری میں انسان کھاٹ پکڑ لے، بیڈ پہ ہی لیٹا رہے، کچھ نہ کر سکے، دوسروں کا محتاج ہو جائے، وہ بیماری سیدنا ایوب کو لاحق ہو گئی۔ اور صرف بیماری ہی نہیں ہوئی تھی، اللہ نے پہلے ان کو بہت کچھ عطا فرمایا تھا، بال بچے بھی دیا تھا، باغات بھی دے رکھے تھے، سب کچھ فنا ہو گیا، بال بچے بھی دنیا سے چلے گئے، مال و دولت بھی چھن گئی، بس آزمائش کے طور پہ، اور خود بیماری میں پڑے ہیں۔ بیماری کے ایام 1-2 سال نہیں، 18 سال کے تھے،
18 سال یہ پیغمبر بیماری کو صبر کرتے رہے، جھیلتے رہے، اور اللہ تعالیٰ آزمائش میں مبتلا کر رکھا ہے، اسی کو سوچ کر صبر کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو مرضی ہو وہ کریں گے۔ شیطان ان کے پیچھے، ان کی وائف کے پیچھے لگا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند ابو یعلا کی روایت ہے کہ 2 لوگ ایسے تھے ان کے خاندان میں سے جو ان کے قریبی تھے، باقی پورا خاندان ان کو بائیکاٹ کر رکھا تھا۔ کیوں؟ ایسی بیماری تھی، لوگ گھن محسوس کرتے تھے، ان سے ملنا جلنا، آنا جانا، کھانا پینا سب کچھ چھوڑ دیا لوگوں نے، اکیلے چھوڑ دیا۔ صرف پورے خاندان میں سے 2 لوگ تھے جو صبح آتے تھے اور شام آتے تھے، وزٹ کر کے چلے جاتے تھے، لیکن ان کی ایک بیوی تھی جو پرماننٹ اپنے شوہر کی خدمت کرتی تھی۔ کہ وہ دونوں لوگ جو سگے تھے ایک دن آپس میں بات کر رہے ہیں، آخر یہ ایوب خود کو اللہ کا نبی کہتا ہے، اتنی بڑی بیماری سے اتنے دنوں سے یہ جھیل رہا ہے، مجھے لگتا ہے اس نے کچھ ایسا گناہ کیا ہے جو گناہ ہم میں سے کسی نے نہیں کیا ہے، کوئی بڑا پاپ کیا ہے تبھی یہ سزا بھگت رہا ہے۔ اس کو عذاب سمجھ رہے تھے وہ لوگ۔ دوسرے نے سنا اور جب ملاقات کے لیے گئے تو ایوب علیہ السلام کے سامنے ہی یہی بات کہہ ڈالی۔ اب انہوں نے صبر کیا، صبر کے علاوہ کوئی جواب نہ دیا، مجھے کیا معلوم میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن جو ہو رہا ہے تمہاری نظروں کے سامنے ہے۔ ایسے ایسے 18 سال گزر گئے، بیوی اپنے شوہر کے لیے پوری جتن کر رہی ہے، پوری کوشش کر رہی ہے کہ کیسے بھی آج نہیں کل میرا شوہر صحیح ہو جائے گا، تندرست ہو جائے گا، پھر سے ہماری زندگی برقرار ہو جائے گی۔ اسی آس میں اپنے شوہر کو چھوڑ کے نہ جاتی ہے اور نہ دوری بناتی ہے، ساتھ رہتی ہے، خدمت کرتی ہے تو میرا شوہر جیسے بھی یہ کسی بھی حال میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی دوسری آیت میں نے کہا 23ویں پارے میں بھی ان کو منشن کیا گیا، وہاں اللہ نے بیان کیا کہ ایک دن کی بات ہے، ایوب علیہ السلام کی بیوی کہیں گئی ہوئی تھی، حضرت ایوب اکیلے تھے اور یہ دعا مانگ چکے تھے، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، انی مسنی الشیطان، اے اللہ تعالیٰ پریشانی نے مجھے ٹچ کر دیا، شیطان میرے پاس آ گیا، میری فیملی پہ حملہ کر رہا ہے، اب عقیدہ بگاڑنا چاہتا ہے، اے اللہ اب تو رحم فرما دے۔ ایوب 18 سال جھیلتے جھیلتے آ گئے، اللہ عقیدے پہ اٹیک، شیطان میری شفا کو لے کر رہا ہے کہ شفا چاہتے ہو تو ایسا ایسا کر لو، اپنی پوجا پاٹ کی بات کرنے لگا ہے، اللہ اب تو بچا لے۔ جب حضرت ایوب نے دعا کی، اللہ رب العالمین نے حضرت ایوب کو مخاطب کیا، اب آپ کے علاج کا وقت آ گیا، کیا کریں؟ ارکض برجلک، اے اللہ کے پیغمبر ایوب علیہ السلام اپنے پیر سے جس جگہ پہ آپ موجود ہیں زمین پہ پیر ماریے، زمین پہ آپ پیر ماریں گے، پینے کے لیے چشمہ نکلے گا، نہانے کے لیے بھی پانی نکلے گا، وہی پانی پی لیجئے اور اسی سے نہا لیجئے، آپ شفایاب ہو جائیں گے۔ اللہ کے بتائے گئے طریقے پہ سیدنا ایوب نے یہ کام کیا، شفایاب ہو گئے، بالکل ہٹے کٹے جوان تندرست ہو گئے، اسی جگہ پہ کھڑے۔ بیوی خود کی جو 18 سال سے ان کی بیماری کے عالم میں ان کے ساتھ تھی، تھوڑی دیر پہ آتی ہے، وہ ڈھونڈتی ہے، اللہ کے نبی میرے شوہر کہاں غائب ہو گئے؟ ایوب علیہ السلام کھڑے ہیں، انہی سے پوچھتی ہے، ای واللہ بارک اللہ فیک، اے اللہ کے بندے اللہ تعالیٰ تجھ میں برکت عطا فرمائے۔ یہیں پر اللہ کے نبی میرے شوہر ایوب تھے، کیا آپ نے دیکھا ہے؟ پہچان ہی نہیں رہی ہے بالکل، یعنی انسان کی عقل بھی تو کہتی ہے کہ جو آدمی 18 سال سے بیمار ہے یہ لمحوں میں کیسے ٹھیک ہو جائے گا، اس لیے دل میں وہ بات آئی ہی نہیں ان کی۔ ایوب علیہ السلام نے کہا فإنی انا ہوں، میں تو وہی ہوں، کہا میں وہی اللہ کا نبی ہوں، میں وہی ایوب ہوں، اور پھر تفصیل بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ حکم دیا اور ایسے ایسے میں نے کیا تو رب العالمین نے مجھے شفا عطا فرما دی۔ اب دونوں میاں بیوی ایک ساتھ رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ اس دعا کے بعد فرماتا ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ، جب میرے بندے ایوب نے مجھے دعا کے لیے پکارا میں نے ان کی دعا کو قبول بھی کیا، اور جو بھی ان کو پریشانی لاحق تھی ساری پریشانیوں کو ہم نے ختم کر دیا۔ اب بیماری تو ختم ہو گئی، آزمائش کے طور پہ جو مال اولاد سب چھن گئے تھے، اللہ فرماتا ہے وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ، میں نے ان کی آل اولاد بھی عطا فرما دی، وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اور جو اولاد جو دولتیں تھی اس سے زیادہ عطا فرما دیا۔
رحمتم من عندنا، خاص اپنے رحم و کرم سے، وذکریٰ للعابدین، ایوب کی زندگی میں عبادت کرنے والوں کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے حضرت ایوب کی 7 بیٹے تھے، 7 بیٹیاں تھیں۔ اب اللہ تعالیٰ جب بیماری کے بعد، آزمائش کے بعد، ایک نبی جب کامیاب ہو گیا آزمائش میں، اس کے بعد جب اللہ نے عطا فرمایا تو بھرپور عطا فرمایا۔ اب وہ اولادیں کیسے واپس آئیں، اس پر مفسرین کا کلام ہے۔ بعض مفسرین نے کہا یہ اولادیں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے غائب کر دی تھی، موت نہیں دی تھی، غائب کر دی تھی، بیماری کے بعد سب کے سب واپس آ گئی۔ بعض نے کہا نہیں، وہ مر چکے تھے، اللہ نے دوبارہ ان کو اولادیں دی اور اس سے زیادہ اور اس سے بہترین اولاد عطا فرمائی، اور پرانی دولت سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دولت سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن ہی میں اپنے اس نبی کو فرمایا کہ یہ میرا بندہ یقیناً صبر کرنے والوں میں سے ایک آئیکونک پرسنالٹی کا مالک تھا۔ صبر کرے کوئی تو ایوب علیہ السلام کی طرح 18 سال تک، آج کسی کی بیماری 8 دن نہ صحیح ہو اللہ کے بارے میں بدگمان ہو جاتا ہے۔ اپنے میں بھی لوگ ہیں جو 10 دن کی بیماری، مہینے بھر کی بیماری کے بعد وہ ڈاکٹروں کے ہاسپٹل سے آگے پھر مزاروں ہی پہ نظر آتے ہیں، پھر آستانوں ہی پہ نظر آتے ہیں۔ ایوب علیہ السلام نے اپنی بیماری 18 سال جھیل کر ہم سب کو نصیحت دے دی کہ اے اللہ کے بندو صبر کرو۔ اور ایک نصیحت یہ ہم سب کو ملتی ہے، آج ہماری تھوڑی سی طبیعت، ہماری اور آپ کی، ہمارا مزاج بگڑ گیا۔ کیا بگڑا ہے؟ اگر ہم کسی کو پریشانی میں دیکھتے ہیں تو کبھی اچھی بات نہیں بولتے۔ اگر کوئی آدمی اچھی بھلی اس کی لائف چل رہی تھی، اچانک کچھ ڈاؤن ہو گیا، اچانک اس کو بیماری ہو گئی، اس کے گھر میں آفت آ گئی، پتہ لگا بچے ایک لائن سے سب بیمار ہونے لگے، تو آج کا انسان کیا کہتا ہے؟ کوئی پاپ کیا ہوگا تبھی اس کی سزا مل رہی ہے اس کو۔ یہی انسان کہتا ہے نا، ہو سکتا ہے کسی کے گھر پہ بیماریاں، آفتیں، مصیبتیں آزمائش کے طور پہ آ رہی ہوں، کوئی ضروری نہیں کہ اس نے گناہ کیا ہو۔ یہ ایوب علیہ السلام کیا کوئی پاپ کیے تھے؟ ہرگز نہیں۔ یہ اللہ کے نبی ہیں، پھر بھی اتنی بڑی آزمائش 18 سال سے جھیل رہے ہیں۔ اور اللہ کے نبی سے پوچھا بھی گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ اس زمین پر اگر کسی کی آزمائش ہوتی ہے تو نبیوں کی، اس کے بعد صالحین کی، نیک لوگوں کی، ثم الامثل فالامثل، اس کے بعد جو نیکی میں جیسے جیسے ہوتا ہے اسی طریقے سے اللہ آزماتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کو بیان کر کے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو جتنا نیک ہوگا اللہ تعالیٰ اتنا ہی اس کو زندگی میں آزمائے گا، اور اگر وہ صبر کرتا گیا اور آزمائشوں کو جھیلتا گیا اور مضبوطی سے دین پر قائم و دائم رہا، اللہ کے بارے میں کوئی بدگمانی نہیں پالا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اسی زمین پر چلتا ہوا اللہ کا بندہ ہوگا کہ اس کے اوپر ایک گناہ بھی نہیں ہوگا، سارے گناہ مٹ جاتے ہیں اس آزمائش کی وجہ سے۔ ان آزمائشوں میں اگر ہم صبر کر لے جائیں تو گناہ مٹتے ہیں۔ ایک سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو کہا کہ یہ میرا صبر کرنے والا بندہ ہے۔ یوسف علیہ السلام کے واقعے میں تھا کہ جب غائب ہو گئے تو ان کے باپ یعقوب علیہ السلام نے کہا فصبر جمیل، میں بہترین صبر کر لوں گا، میں تم کو کیا کہوں، تم نے کیا کیا ہے وہ تم جانو، میں صبر کروں گا۔ سوال یہ ہے کہ ایوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں انی مسنی الضر، شکایت اللہ سے کر رہے ہیں، اے اللہ مجھے تکلیف نے ٹچ کر دیا، مس کر دیا، شیطان مجھے اب پریشان کر رہا ہے، تو رحم کر دے۔ تو صبر کرنے والا آدمی کیا شکایت کرتا ہے؟ اسی طرح سے یعقوب علیہ السلام نے بھی اللہ سے شکایت کی، باقاعدہ کہا تھا انما اشکو بثی و حزنی، اے اللہ میں اپنے غم، اپنے آنسوؤں کی شکایت تجھ سے کرتا ہوں۔ اتنا روئے بیٹے کی محبت میں کہ آنکھ کی بینائی ختم ہو گئی تھی، دکھنا بند ہو گیا تھا، تو سیدھا کہہ رہے ہیں اللہ میں شکایت کر رہا ہوں۔ حضرت ایوب بھی اللہ سے کہہ رہے ہیں شکایت ہی کر رہے ہیں۔ سوال ہے کیا صبر کرنے والا بندہ شکایت بھی کرتا ہے؟ جواب دیا مفسرین نے اس کا، باریک فرق ہے۔ اگر کوئی انسان دنیا کی کسی پریشانی کو جھیل رہا ہے، وہ لوگوں سے شکایت کرنے لگے تو سچ میں یہ صبر کے خلاف ہے، اور اگر وہ اپنے اللہ سے شکایت کرنے لگے تو یہ صبر کے خلاف نہیں ہے، صبر کے اندر چیز ہے۔ لوگوں سے، جیسے کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے تھوڑی سی پریشانی ہوئی تو 10 لوگوں سے کہتے ہیں، اللہ سے جہاں کہنا تو وہاں کہتے ہی نہیں، اس کے بعد کہتے بھی ہیں کہ ہم صبر کر رہے ہیں، تو یہ صبر نہیں ہوتا ہے۔ صبر یہ ہے کہ آپ کی شکایت اللہ سے، دونوں نبیوں نے اپنی اپنی شکایت اللہ سے کی، بندوں سے نہیں کی ہے۔
تو یہ صبر کے خلاف نہیں. حضرت یعقوب بھی اپنے وعدے کے پکے ہیں اور صبر کر رہے ہیں, اور ایوب علیہ السلام بھی وعدے کے پکے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کے بارے میں اسٹیٹمنٹ دیا کہ میرے صبر کرنے والے بندوں میں سے تھے, تو واقعتاً صبر کر رہے تھے, بندوں سے شکایت نہیں کی. تیسری نصیحت ماں اور بہنوں کو, 18 سال کوئی چھوٹی مدت نہیں ہے. ایک عورت کی وفاداری 18 سال تک ایک شوہر سے جڑی ہو, رب کعبہ کی قسم ہے اس دور کی عورتیں اگر یہ وفاداری دکھائیں اس روئے زمین کی سب سے نیک عورت ہوگی. 18 سال ایک عورت اپنے شوہر جو کہ بیمار ہے, بیڈ پہ پڑا ہوا ہے, اس کے ساتھ ایسی وفاداری چھوڑ کے نہیں گئی. آج تو میں ایسی کچھ واقعات جانتا ہوں کہ ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ یہ کینسر پیشنٹ مر جائے گا, ابھی مرا نہیں ہے. وہ عورت جو بیوہ بھی نہیں ہوئی اپنے شوہر کے مرنے کے بعد کس سے شادی کرے گی اس کے بارے میں پلان کرنے لگتی ہے, اس کے بارے میں سوچنے لگتی ہے, پلان کرنے لگتی ہے. شوہر کی بیماری کے بارے میں پتہ چل جائے, مائکے والے اس کو ہٹانا شروع کر دیتے ہیں. اور آپ کے نانپارہ ہی کا واقعہ ہے, ایک شخص کا طلاق اسی بنیاد پہ ہوا تھا اور وہ آیا تھا اسی مسجد میں. 18 سال کے بعد اس بیوی اور میاں کی طلاق کے بعد وہ آیا تھا دوبارہ نکاح کے لیے کہ کیا ہم دونوں کا نکاح ہو سکتا ہے. طلاق کے جو ریزن اس نے بتائے تھے وہ یہ کہ لکھنؤ کے ڈاکٹر نے بتا دیا کہ یہ آدمی اب بچے گا نہیں, سال 2 سال 6 مہینے کا مہمان ہے, مر جائے گا. اور میرے سسرال والوں نے یعنی بیوی کے گھر والوں نے میرے بارے میں جب پکا معلومات ہو گئی کہ یہ بچے گا نہیں تو اپنی بیٹی کو اپنے گھر پہ روک لیا اور کہا اب نہیں بھیجیں گے, اس کے مرنے کا انتظار کرنے لگے. جب یہ نہیں مرا, 4-6 سال مہینہ گزر گیا تو زبردستی کمرے میں بٹھا کر گن پوائنٹ پہ اس سے طلاق لی گئی اور اس لڑکی کو گھر پہ بٹھایا گیا کہ مرتے اس کی شادی کر دیں. لیکن لڑکی راضی نہیں تھی, زبردستی طلاق لی گئی. وہ بیچارہ اب ٹھیک ہو گیا, اچھا بھلا آدمی ہو گیا, کاروبار اس کا اچھا چل رہا ہے, لیکن عمر کتنی ہو گئی, 48. 22 سال تک بیوی سے الگ. ایک بچہ بھی تھا جو بچہ ابھی 17-18 سال کا ہو گیا. 18 سال کا بچہ ہے, اپنی ماں کے ٹچ میں بھی تھا, باپ کے ٹچ میں بھی تھا, باپ اچھا خاصا زندگی, ماں بھی اس کی ایسی تھی کہ جس نے آج تک شادی نہیں کی تھی کیونکہ غلط طریقے سے طلاق ہوئی تھی. وہ آیا تھا کہ کیا ہم دونوں شادی کر سکتے ہیں. ہم نے کہا بالکل نیا نکاح کریے اور نئی مہر دیجئے, آپ دونوں شادی کر سکتے ہیں. کہا میرا بیٹا ذریعہ بن رہا ہے, وہ پریشان حال ہے 18 سال 17 سال کی عمر میں کہ ممی کے پاس رہوں کہ پاپا کے پاس رہوں. تو وہ دوسروں سے کہتا ہے کاش کہ میرے ماں باپ اور بچوں کی طرح جیسے ان کے ماں باپ اکٹھے رہتے, ہمارے ماں باپ بھی اکٹھے ہوتے, ہم بھی عید کی خوشیاں مناتے, ہم بھی دیگر چیزیں زندگی جیسے گزارنی ہوتی گزارتے. خیر میں نے فتویٰ دیا, اس کے بعد اس کو لکھنؤ بھیجا ریٹرن فتویٰ لینے کے لیے, اور اس کے بعد اس کی زندگی چل پڑی. تو وہ عورت وفادار, اس طرح کی عورتیں وفادار ہوتی ہیں. آج کل ایسے بھی کر کے جدائی کروا دی جاتی ہے. عورتوں کو وفاداری سیکھنی چاہیے. اور یقین مانیے اللہ نے کیوں حرام کیا ہے کہ ایک شادی کے بعد کوئی عورت دوسرے مرد کے بارے میں, شادی کرنا تو سوچ بھی نہیں سکتی کہ اس سے ہم شادی کر لیں, نہیں سوچ, جب تک وہ کسی کے نکاح میں ہے. حرام ہے کسی مرد کے بارے میں سوچے کہ ہماری شادی اس سے ہو جائے. سورہ حج اسلام کے ارکانوں میں سے ایک رکن ہے حج. اس کا نام حج اس لیے پڑا ہے کہ اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ آپ مکہ کی پہاڑی پہ کھڑے ہو جاؤ, اور یہیں سے اس ٹائم پہ مائک وغیرہ نہیں تھا, کہا پہاڑ پہ کھڑے ہو کے آپ آواز لگاؤ, لوگوں آؤ خانہ کعبہ میں حج کرنے کے لیے. دنیا کے کونے کونے تک آپ کی آواز پہنچانی میری ذمہ داری ہے. اللہ نے فرمایا آیت نمبر 26 میں وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا, جب میں نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے گھر کی جگہ کو خاص کر دیا اور حکم دے دیا کہ اے میرے پیغمبر اب میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے, یہ گھر میرا ہے. وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاقِفِينَ, میرے گھر کو پاک کر دیا جائے طواف کرنے والوں کے لیے اور قیام کرنے والوں کے لیے. وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ, رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ, اور اے میرے پیغمبر لوگوں میں اعلان کر دیجئے. اسی لفظ سے بنا ہے اذان. اللہ نے کہا وَأَذِّن, آپ اعلان کر دیجئے. اذان کے مطلب ہوتا ہے اعلان, تو اذان جو ہوتی ہے وہ اعلان ہوتا ہے کہ اے لوگوں آؤ کامیابی کی طرف, آؤ نماز کی طرف, آؤ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف, تمہیں بلایا جا رہا ہے, وقت آ گیا. وہی لفظ اللہ نے استعمال فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ, اے میرے پیغمبر حج کا لوگوں میں اعلان کر دیجئے. یَأْتُوکَ رِجَالًا, آپ اعلان کرو گے دنیا سے لوگ پیدل بھی آئیں گے,
وعلی کل ضامر یأتین من کل فج عمیق، اور دبلی پتلی اونٹنیوں پر بھی بیٹھ کے آئیں گے، دنیا کے دور دور کونے سے لوگ حج کرنے کے لیے آئیں گے، لیشہدوا منافع لہم، تاکہ وہ اپنی نفع بخش چیزیں یہاں آ کر دیکھیں، وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، اور یہاں آنے کے بعد جانوروں پر جو پالتو ہیں ان پر وہ خاص دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ کا نام لے، یعنی کہ قربانی وغیرہ کرے، عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا، اور میں پیغمبر جب آپ ایسا کریں گے قربانی ہو جائے گی تو اس کا گوشت کھائیے، وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور فقیروں کو بھی کھلائیے۔ یہ حج کا چیپٹر آیت نمبر 26 اور 27 اور 28 میں بیان ہوا ہے، اسی لیے سورت کا نام سورۃ الحج۔ آج سے کتنے ہزار سال پہلے اندازہ کریے ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کی ایک پہاڑی پہ کھڑے ہو کے اعلان کیا ہوگا، ان کی وائف اسی صفا اور مروہ کی پہاڑی پہ دوڑی تھی حضرت اسماعیل کی پانی کے لیے، اسی کسی پہاڑی پر حضرت ابراہیم کھڑے ہو کر اللہ کے گھر کے حج کے لیے اعلان کیے تھے۔ اور آج دنیا میں کون ایسا کونا ہے جہاں پر یہ حج کی صدا پہنچی نہیں ہے؟ پہنچایا اللہ نے، ذریعہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنے، اور پھر ان کے بعد صحابہ کرام بنے، اور ان کے بعد ہم مسلمان ہیں الحمدللہ۔ دنیا کے کونے کونے میں مسلمان جہاں بھی آباد ہیں وہ ضرور مکۃ المکرمہ آنے کی کوشش کرتے ہیں، یا کم از کم دلوں میں تمنا ہوتی ہے ایک بار اس خانہ کعبہ کی زیارت ہو جائے۔ تو اللہ نے فرمایا اعلان کریے، کونے کونے سے لوگ آئیں گے اور آتے ہیں۔ آج لاکھوں کی تعداد میں اسی رمضان کے مہینے میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ پورے ڈسپلن کے ساتھ عمرہ کرتے ہیں، اور حالیہ رپورٹ آئی ہے پورے ورلڈ میں، پورے دنیا کی تاریخ میں جہاں بڑی بڑی گیدرنگ ہوئی ہو، سب سے خوبصورت پبلک کو ہینڈل کرنے کا جو سسٹم سعودی کے پاس ہے، وہ بھی حج اور عمرے کے ٹائم کا دنیا میں اس کی مثال ہی نہیں ہے۔ جو سسٹم ان لوگوں نے رکھا ہے، اور اس سسٹم میں بتاؤں کیا فائدے کی چیز ہے، وہ سسٹم اس لیے سکسیس ہوا کہ وہ سسٹم عبادت سے کنیکٹ ہے۔ وہ عبادت نماز، ابھی اب پولیس والوں کو لگا دیجئے ڈنڈے سے لوگوں کو ایک لائن پہ کھڑے کرنے کے لیے، نہیں ہوں گے۔ 1,00,000 آدمی آپ نہیں کھڑا کر پائیں گے کہ ایک لائن سے صف میں کھڑے ہو جائیں۔ ادھر مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر، اقامت کے لیے کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ، خود بخود لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ 30-35 لاکھ لوگ ہیں، بس ایک آواز پر اقامت کہنے میں کتنا منٹ کتنا سیکنڈ لگتا ہوگا، اتنے میں 30-35 لاکھ لوگ ایک لائن سے کھڑے ہو گئے، سب بندی کر لی، امام نے کہا اللہ اکبر، سب ہو بہو امام کے تابع ہو گئے۔ یہ اس نماز کی برکت ہے کہ یہ ڈسپلن نے دنیا میں سب سے نمبر 1 ان کو بنا دیا کہ یہ لوگ گیدرنگ کو کنٹرول کرنے میں سب سے ماہر ہیں۔ اور اس کی برکت کیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ نماز۔ تو اس صورت میں حج کا بیان ہے، اس لیے اس صورت میں اور بھی چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ اسی میں یہ بھی بتایا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی آنکھیں ہوتی ہیں، آنکھ سے دیکھتے ہیں، دنیا والے تو کہتے ہیں آنکھ جس کی چلی جائے وہ اندھا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں دین کے ناحیے سے اگر بات کی جائے، جو جس کا دل چلا جائے وہ اندھا ہے۔ اصلی میں اندھا وہ نہیں ہے جس کی آنکھ کی بینائی ختم ہو جائے، حقیقت میں اندھا وہ شخص ہے جس کے دل سے بصیرت غائب ہو جائے۔ بصیرت اور بصارت عربک کے اندر 2 لفظ آتا ہے۔ بصارت آنکھ کی روشنی کو کہتے ہیں، اور بصیرت دل کی سمجھ بوجھ کو کہتے ہیں۔ اگر آنکھ کی بصارت غائب ہو جائے تو آپ کے دین پہ کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، بلکہ ایک ناحیے سے آپ فائدے میں رہیں گے۔ بہت ساری حرام چیزوں جو دیکھ کر انسان گناہ پاتا ہے، ان گناہوں سے بچ جائیں گے، لیکن دین پہ آپ کے کوئی نقصان نہیں ہونے والا ہے۔ لیکن اگر دل کی بصیرت غائب ہو جائے تو آپ کی آنکھیں چاہے کتنی بھی ریزولیشن والی ہو، ہائی کیمرے کی طرح ہو، کھڑے کھڑے آپ چاند دیکھ لیتے ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن دین کے اعتبار سے آپ بالکل اندھے ہیں، سمجھ نہیں آئے گا آپ کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے لوگوں کو اپنے دل پہ کام کرنا چاہیے، دل کی اصلاح کرنی چاہیے، کہیں ایسا تو نہیں دل میرا اندھا ہو گیا۔ اور میں میسج دوں گا ایسے لوگوں کو کہ ہم سب، میں سب سے پہلے اور آپ سب لوگ، جہاں جہاں لوگ دیکھیں کہ ہر انسان کو اپنے دل کو ٹٹولنا چاہیے، کہیں ایسا تو نہیں میرے دل میں کسی طرح سے بصیرت کم ہو رہی ہے، بینائی کم ہو رہی ہے، دل ہمارا اندھا تو نہیں ہو رہا ہے۔ اگر اندھا ہو رہا ہے تو اس کی روشنی بڑھائی جائے۔ آنکھ کی بینائی کم ہوتی ہے، چشمہ ہم لگوا لیتے، چیک کروا لیتے، دل جب اندھا ہونے لگے اس کا علاج کہاں ہے؟
اس کا علاج جانتے ہیں کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم، برائیوں کو چھوڑیں، گناہوں کو چھوڑیں، نیکیوں کی طرف آئیں، دل پاک و صاف ہو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا بہت مانگتے تھے، ان کی بیوی نے بتایا ہے کہ اللہ کے نبی جو دعائیں مانگتے تھے کثرت سے، ایک دعا یہ ہوتی تھی، یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والے، ثبت قلبی علی طاعتک، میرے دل کو اپنی عبادت پہ جمع کے رکھ۔ یہ دعا اللہ کے نبی بار بار مانگتے تھے، بہت کثرت سے مانگتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل اندھا نہ ہونے پائے۔ اور ہمارے نبی نے یہ بھی کہا ہے کہ آدمی جیسے ایک گناہ کرتا ہے، ایک ڈاٹ اس کے دل پہ کالا والا پڑ جاتا ہے، توبہ نہیں کیا، دوسرا کیا، دوسرا ڈاٹ، تیسرا کیا، تیسرا ڈاٹ، ایسے ایسے پورا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ لیکن جب توبہ کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، پھر سے وہ دل صاف ہو جاتا ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں۔ تو دلوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ صرف اسلام کے اندر ہے، دنیا کے کسی اور مذہب میں دل کا علاج نہیں رکھا گیا۔ دماغ کے علاج کے لیے ڈاکٹر ہیں، برین والے ڈاکٹر ہیں، وہ آپ کو کنسلٹ بھی کریں گے، سمجھائیں گے بھی، لیکن یہ دل کی بیماری جس کے بارے میں قرآن بات کر رہا ہے، یقین مانیے پوری دنیا میں اس کا علاج ہے ہی نہیں ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملے گا۔ یہ اسی علاج کی بات ہو رہی ہے، اور دنیا میں قرآن کے علاوہ، اسلام کے علاوہ اللہ کا ذکر ہے ہی کہاں؟ لہٰذا ہمیں اور آپ کو اس کا علاج اللہ کی کتاب اور دین اسلام پر عمل کر کے کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، آمین۔